جی زیرو پوائنٹ پہ میں موجود ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا قافلہ خیبر پختونخوا سے جو آیا تھا 3 روز پہلے اتوار کو، اس وقت وہ پہنچ چکا ہے زیرو پوائنٹ انٹرچینج یعنی اسلام آباد یعنی سری نگر ہائی وے، اور یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے. مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں تقریباً اسلام آباد پولیس، ایف سی، رینجرز سمیت ملا کے تقریباً 22 سے 25 ہزار کی سیکیورٹی اسلام آباد میں تعینات کی گئی تھی، اور تقریباً 1200 سے زائد کنٹینرز یہاں پر نصب کیے گئے تھے. اس کے علاوہ سندھ پولیس، اے جے کے پولیس، ایف سی اور دیگر جگہوں سے پولیس آئی تھی. مگر خیبر پختونخوا سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے نوجوانان، کارکنان، لیڈران مختلف قسم کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کر کے اس وقت پہنچ چکے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے. سری نگر ہائی وے زیرو پوائنٹ انٹرچینج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے ڈی چوک سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، مگر اس وقت تو کارکنان دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں. اور یہ ان سے ذرا بات بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یار یہ بتائیں کہ کب نکلے تھے اور کہاں سے آئے ہیں؟ ہم لوگ باجوڑ سے آیا، تقریباً 2 دن ہم لوگ کا ہو گیا، اور 2 دن سے جو ہے نا یہاں تک ہم ڈی چوک یہ چوک پہ ہم لوگ پہنچ گیا. اچھا، ہاں. تو کیا مشکلات تھی راستے میں؟ راستے میں بہت مشکلات یہی تھا، جو کنٹینر کچرے سے بھرا ہوا وہ کنٹینر ہم لوگ نے ٹریلوں سے ہٹا لیا، اور بندے بھی جو ہے نا ہم لوگ کا تھوڑا زخمی بھی ہوگا، مگر اس کا بندے بھی بہت جو ہے نا ہم لوگ نے پکڑ کے ساتھ بھی لے کے آیا. اچھا، کہاں سے کون سے راستوں سے آپ ہو کے آئے ہیں؟ ہم لوگ اٹک سے آیا. اچھا ہاں، پشاور اٹک یہ علاقوں سے. اچھا، کٹی پہاڑی میں کیا ہوا ہے اس کا واقعہ بتائیں. وہ جو موٹر وے کے اوپر ہوا ہے، پنجاب پولیس بھی ادھر تھی اور بہت زیادہ شیلنگ وغیرہ ہوئی ہے. وہ مقابلہ ہوا، اس سے جو ہے نا 2-3 پولیس پکڑ کے ہم لوگ نے ساتھ لے کے آیا. اچھا ہاں، شلوار بھی نکالا، قمیص بھی نکالا، بہت جو ہے نا اس کے ساتھ ہم لوگ نے وہ دو. اچھا، ہاں. پولیس والوں کو کیوں مارتے ہو بیچارے؟ آپ جیسے آپ بھائی نہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں. وہ اپنا نوکری چھوڑ دے وے نا، یہ چوروں کے ساتھ جو ہے نا نوکری نہیں کرے اور کوئی کاروبار کر دے وے. ہاں، یہ چور کے ساتھ جو ہے نا کھڑا نہیں کرے. اچھا، ایک دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدھر سے آئے ہیں آپ اور کیا بتائیں ذرا؟ بلوچستان سے. اچھا، تو بلوچستان سے اتنا دور کس طرح مشکلات سے ہیں؟ پہلے کدھر گئے اور کہاں سے آئے ہیں؟ کوئٹہ سے پھر ادھر ڈبل روٹ لیا ہے، پھر یہاں پہنچے، بڑی مشکلوں سے پہنچے. اچھا، تو کیسے کیا مشکلات راستے میں دیکھی آپ نے؟ بڑی مشکلیں آپ تھی راستے میں. جب وہاں سے آئے تو کبھی رینجرز روک رہی تھی، ایف سی والے روک رہے تھے، کبھی پولیس والے روک رہے تھے. وہاں سے نکلتے آئے تو پھر آگے پھر جب آئے تو پنجاب کی حدود میاں والی میں آئے تو شیل شروع ہو گئے، اور اس کے علاوہ فائرنگ شروع ہو گئی. اس کے علاوہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، جہاں پہ رکتے گئے یہ کنٹینروں کی شیلوں کی برسات سے ہم گزرتے آئے. آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے. تو اب اسلام آباد کی رودات سنائیں، جب انٹر ہوا کیا دیکھا، کیا کیا آپ نے؟ انٹر ہوئے تو یہاں پر 26 نمبر چوکی پہ بہت خطرناک قسم کی شیلنگ کی گئی، وہ بھی رینجرز نے کی تھی. کیونکہ وہاں سے جب اوپر گئے تو رینجرز کے لوگ تھے، اور جب وہاں سے وہ نکلے بھاگے ہیں رینجرز کے لوگ تو ان کی ہیلمٹس وغیرہ جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھی، وہاں پڑی ہوئی تھی. تو یہ بھی چیز تھی. تقریباً نہیں بھی مارے ہوں گے، 2-3 ہزار شیل مارے وہاں پر. بالکل، کیونکہ جب بھی وہاں آ رہے تھے ان کی فائرنگ بھی کر رہے تھے، اوپر لوگوں کو گولیاں بھی لگی ہیں وہاں پر، زخمی بھی ہوئے، شدید زخمی ہوئے لوگ، اور شدید آنسو گیس کی وجہ سے لوگ بیہوش بھی ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر سے ہیں آپ جی؟ ہم سرگودا سے آئے جی. اچھا، تو کیا صورتحال دیکھی راستے میں؟ کیا مشکلات بہت ہیں؟ مشکل تھی راستے میں، اتنی مشکل تھی، اتنی آنسو گیس انہوں نے بگائے ہیں، بڑی مشکل. الحمدللہ ادھر پہنچ گئے ہیں. ابھی ڈی چوک رہ گئے 2 کلومیٹر. الحمدللہ ہم ڈی چوک کی طرف ہم موو اپ کر رہے ہیں. ہماری یہاں گاڑیاں جو ہے موو اپ کر رہی ہیں. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم انشاءاللہ ڈی چوک کا اپنا جو ہے نا وہ رابطہ کریں گے، ادھر جا کے ریسٹ کریں گے، کھانا بانا ادھر ہی کھائیں گے جا کے انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کا. جی جی. اچھا جی، آپ نے سنا کہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی، بات سنی. پی ٹی آئی کے کارکنان کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے مشکلات دیکھی، کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ڈی چوک. یعنی ڈی چوک یہاں سے ہارڈلی 2-3 کلومیٹر ہوگا، اور گاڑی میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ظاہر ہے کافی بڑی تعداد میں ہے. زیرو پوائنٹ تک جو ہے پی ٹی آئی کا قافلہ پہنچ چکا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. حکومت اس وقت کافی پریشان ہے، سیکیورٹی ادارے کافی پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت اہم مہمان جو بیلاروشین پریزیڈنٹ ہے، ان کا جو ڈیلیگیشن ہے 68 رکنی، وہ اسلام آباد میں ہے اور اہم دورے کے اوپر ہے.
اور یہ کافی مشکلات کا سامنا حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے اتنی بڑی سیکیورٹی کے باوجود، کیونکہ اٹک میں بھی دیکھا ہم نے کہ موٹر وے کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر بہت بڑی تعداد پولیس کی تھی، اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں مشکلات جھیلتے ہوئے اسلام آباد تک تو پہنچ چکے ہیں، اور اب ان کا جو پڑاؤ ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ڈی چوک کی طرف جایا جائے۔ 0 پوائنٹ کے اوپر تو کنٹینر لگا کر، سیکیورٹی لگا کر کافی سخت یہاں پر سیکیورٹی ہے، انہیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا، اور ریڈ زون یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ تو اب جو کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جا رہے ہیں ڈی چوک کی طرف کسی صورت بھی، اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ خان کی رہائی، اور اس کے حوالے سے انہیں کافی مرتبہ آفرز دی گئیں گزشتہ روز سے بھی کہ سنگجانی کے مقام پر ان کو دے دیا جاتا ہے وینیو کہ وہاں پر وہ دھرنا دیں، پریڈ گراؤنڈ کو پاس دے دیا جاتا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے اوپر دھرنا دیں، مگر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی خان کی رہائی چاہیں گے اور ڈی چوک جائیں گے، احتجاج کریں گے۔ اور کارکنان 3 روز کی تھکاوٹ کے باوجود حشاش بشاش ہے، اور اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ستمبر میں، جولائی میں کہ علی امین گنڈا پور کی قیادت کرتے تھے، مگر اب اس مرتبہ ایک نیا جوش و خروش یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی قیادت کر رہی ہیں اس کارواں کی، قافلے کی، جس کی وجہ سے کارکنان میں کچھ کافی زیادہ وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ شاید عمران خان اس قافلے کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی سیاست میں نہیں آئیں یا وہ، مگر وہ سیاست میں آ چکی ہیں، باقاعدہ لانچنگ ہو چکی ہے، اور بشرا بی بی کی موجودگی میں دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے ہر طبقے کے، ہر عمر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور آج جب وہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی حدود میں وہ داخل ہوئے، صبح بلکہ رات دیر گئے، تو یہاں پر کافی مشکلات تھی ان کے۔ رینجرز، ایف سی، پولیس، واٹر کینن، شیلنگ، سب کچھ کے باوجود کارکنان یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور دیکھیں اب کتنے حشاش بشاش کارکن ہیں۔ اچھا ایک ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا بتائیں کدھر سے آئے ہیں؟ ڈی اے خان سے آئے ہیں۔ اچھا کیا مشکلات دیکھی آپ نے؟ آپ کو تو بڑے 3 روز سے آئے، تھکے ہوئے بھی، مگر پھر جی بھی بہت خوشحال ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان کو رہا کریں گے۔ اب کیا راستے میں کیا کیا دیکھا آپ نے؟ راستے میں بہت سیلنگ دیکھی، حد سے زیادہ دیکھی، انجوائے کیا؟ بہت انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا۔ اچھا ہاں بہت مزہ آیا۔ اچھا جی جی جی۔ کیسے مزہ ہے؟ کیوں عمران خان کو رہا کرنا ہے؟ جی جذبہ ہے، بہت جذبہ ہے۔ کہ ایک پہلی چیزیں ہوتی تھی کہ علی امین گنڈا پور آ جاتے تھے، کافی کارکنان نے انہیں پھر واش روم بھی جانے نہیں دیا، مگر اس مرتبہ بشرا بی بی کی موجودگی سے کیا فرق پڑا؟ ایسے محسوس ہوا کہ عمران خان آپ کے ساتھ ہے؟ جی جی عمران خان ہمارے ساتھ ہے، تب بھی زیادہ لوگ ہیں انشاءاللہ رہا ہوئے گا۔ ہاں، اور ابھی تقریباً پنجاب کا قافلہ آیا نہیں ہے۔ اچھا ہاں اچھا یار، آپ بتائیں کہ آپ نے تو کافی گیئرز وغیرہ اٹھائے ہوئے ہیں یہ بات سے بچنے کے لیے، اپنی تیاریاں بتائیں اور مشکلات راستے میں بسم بتائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کانا بدو ہے، کانستائن بہت شیلنگ ہو چکے ہیں، ربڑ کا گولی بھی چلا ہے، لیکن ہمارا جذب بھی بلند ہے۔ آج تیسرا رات ہے، لیکن ہم خوش سے یہ محسوس بھی نہیں کرتے تھکاوٹ، اور انشاءاللہ جب تک خان باہر نہیں آیا اور خان کے زبان سے بات نہیں نکلے گا، اس ٹائم تک انشاءاللہ ہم شیلنگ بھی برداشت کرے گا، ہم لاٹھی چارج بھی برداشت کرے گا، ہم فائرنگ بھی برداشت کرے گا انشاءاللہ۔ وہ سم لکھمی کو بتائے گا کہ انشاءاللہ خان صاحب کا ٹھیکر آیا ہے۔ اب سنا آپ نے کہ کتنے وہ تھکاوٹ کے باوجود کتنے وہ خوش ہیں، حشاش بشاش ہے۔ اور ناشتہ کیا یا نہیں؟ دیکھ لے جناب، ناشتہ نہیں کیا مگر پھر بھی خوش ہے، وہ ڈٹے ہوئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، آپ کو ابھی تک کی جو صورتحال تھی وہ ہم نے بتائی آپ کو کہ یہ سری نگر ہائی وے اسلام آباد کی صورتحال ہے۔ 3 دن بعد وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کافی خوش ہیں۔ اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں ویک سی کی اجازت دیں، والسلام۔